اس لیے میں بھی شادی اور نکاح کے سلسلے میں اللہ کی توفیق سے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اور دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو باتوں کی شہادت دے۔ جسے ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ پہلے اس بات کی گواہی دے کہ آج کے بعد میں اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ اور معبود تسلیم نہیں کروں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اس کائنات کا الہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف عرش والا ہے۔ میں اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ الہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود مگر میں اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کروں۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ میں آج کے بعد اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کروں گا۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں اپنے مال میں، چوپایوں میں، دودھ میں، کھیتی باڑی میں اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں مصائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں مدد مانگنے کے لیے اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کرتا۔ آپ میں جو سمجھدار لوگ ہیں علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، یہ میں نے عبادت کی تینوں قسموں کو ذکر ہے۔
عبادت کی ایک قسم ہے قولی، پکارنا، عبادت کی ایک قسم ہے جسمانی، سجدہ کرنا، عبادت کی ایک قسم ہے مالی، نظر نیاز دینا، منت ماننا، میرا ایک کام ہو گیا تو میں اللہ دی راہ اتنے پیسے، یہ سب عبادت ہیں۔ الہ کا معنی کیا ہوا؟ میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اپنے مال، کھیتی باڑی، دودھ، چوپائے، اس میں سے اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز، منت، چڑھاوا، میں اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنا سجدہ نہیں کروں گا، اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، ہمارا دوست کوئی آیا ہے، جی آیا نو، یہ جو سجدہ ہے نا، یہ پیشانی زمین پہ ٹیکنا، اس کا نام کیا ہے؟ سجدہ۔ یہ پیشانی زمین پہ رکھ دینا، چاہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے یا سجدہ نام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نہیں ہے۔ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو سجدہ ہوگا۔ سجدہ نام ہے ماتھا زمین پہ، ایک بندے نے نماز میں ماتھا زمین پہ ٹیک کے اٹھا لیا، جائیے علماء سے پوچھئے نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ کیوں؟ فرض پورا ہو گیا۔ سجدہ کرنا کیا تھا؟ فرض، وہ پورا ہو گیا۔ اگرچہ وہ اسے ثواب نہیں ملے گا سنت کا، وہ جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن سجدہ تو ہو جائے گا کہ ماتھے کو زمین پر ٹیک۔ یہ جو سجدہ ہے، ماتھے کو زمین پہ ٹیک دینا، خدا گواہ ہے، قرآن میرے سامنے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا انسانیت کی تذلیل، ذلت ہے انسانیت کی۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے، صرف کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر میں ایک بات کہوں گا، نوجوان میری بات کو نوٹ کریں، ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام، ہمارے مذہب کی سب سے نمایاں خصوصیت ہی یہی ہے کہ ہمارا مذہب لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ ہمارے تو مذہب کی نمایاں خوبی یہی ہے کہ یہ کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے سامنے جھکے گی؟ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اگر آپ کو کہیں سے یہ کتاب ملے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر، کالجوں یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں شامل ہے، لائبریری میں جائیں نکلوائیں یہ کتاب۔ لکھنے والا ہے پروفیسر غازی احمد، 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کی، پھر اس نے اپنی رویداد لکھی، میں نے کیوں اسلام قبول کیا، کیسے کیا، پھر مجھ پر کیسے مصیبتیں آئیں، پھر آخری دن جب میں نے ماں کو چھوڑا تو کیسے چھوڑا۔ آپ جب اسے پڑھنا شروع کریں گے، جب تک ختم نہیں کریں گے آپ کتاب رکھیں گے بھی نہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ من الظلمات الی النور۔
اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ ابھی تو پاکستان نہیں بنا تھا، ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے پڑھتے تھے، ٹیچر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ٹیچر ہیں۔ محکمہ تعلیم کو شک پڑ گیا کہ کسی مسلمان ٹیچر نے اسے اسلام کی دعوت دی، اور وہ سکول میں اس کی اجازت نہیں تھی، سب بچے پڑھتے ہیں۔ اس کی انکوائری ہوئی، غازی احمد نے اس رپورٹ میں لکھا کہ 3 افسر آئے تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ بچہ مسلمان کیوں ہوا ہے۔ اب ادھر میں اکیلا 7ویں جماعت کا بچہ طالب علم، مسلمان ٹیچروں نے بھی میرے سامنے ہاتھ مان دیے، بے خدا دا نا ہی ساڈا نا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں۔ پہلا سوال اس انکوائری کرنے والے نے کیا، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا ہی تھا عیسائی ہو جاتا، سکھ ہو جاتا، مسلمان کیوں ہوا؟ اس کا جواب دے۔ غازی احمد کہتا 7ویں جماعت کا بچہ تو ہمارے گھر میں پیدائشی مسلمان، اسے بھی اتنی تمیز نہیں کہ وہ کیا جواب دے، کہ جائے کہ ہندو گھرانے میں پلنے والا، کل مومن مسلمان ہونے والا۔ تو غازی احمد کہتا ہے بس رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، اور میں نے کہا جناب مجھے اسلام کی ایک خوبی متاثر کر گئی ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ اس خوبی نے مجھے متاثر کیا اور میں مسلمان ہوں۔ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے جو انکوائری کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ مسلمان اور اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکتے ہیں، تو سلطان باہو کدی نہیں گیا، تو بڑی امام نہیں گیا، تو امبالہ میں شاہ توکل کے مزار پہ نہیں گیا، لاہور میں تو علی حجویری کے مزار پہ نہیں گیا، وہاں جو قبروں پہ پیشانیاں جھکانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جی سوال تے بڑا ڈاڈھا سی۔ اس نے کہا تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، یہ اسلام کو ماننے والے ہیں در در پہ جھک رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو اگلے دن قومی اسمبلی میں، ہماری قومی اسمبلی میں جو ہندو ممبر نے تقریر کی ہے، سنیے آپ نے، کسی نے سنی ہے آپ میں سے ہندو ممبر قومی اسمبلی کے ممبر نے جو تقریر کی ہے؟ اس نے کہا ہے مجھے کہتے ہو کہ میں کافر ہوں، کہ میں بت پوجتا ہوں، تم کون ہو جو قبریں پوجتے ہو؟ اس قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے اس نے کہا تم قبریں نہیں پوجتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو قبروں پہ سر جھکانے والے ہیں لاہور میں، جھنگ میں، اسلام آباد میں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، پھر اسلام کی خوبی تو نہ ہوئی؟ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، نہ مجھے اس کا جواب کسی نے پڑھایا تھا، نہ میں نے کبھی اس پر سوچا تھا، بس پھر رب نے جواب ڈالا۔ سنیے آپ کو ہفتے تک سرور آتا رہے گا، ایک ہفتے تک سرور آتا رہے گا۔ 7ویں جماعت کا بچہ 12 13 سال 11 سال عمر، اور جب وہ کہتے ہیں جا لاہور اور جا جھنگ اور اسلام آباد دیکھ قبروں پہ مسلمان کس طرح ماتھا ٹیکتے ہیں، تو غازی احمد کہتا ہے جناب میں نے جھنگ اور لاہور والا نہیں، مدینے والا اسلام قبول کیا ہے، اور جو مدینے سے اسلام آیا تھا نا اس نے یہی دعوت دی تھی کہ کلمہ پڑھنے والوں کی پیشانیاں جھکیں گی تو وہ کس کے آگے جھکیں گی؟ میرے آقا کو نہیں تھکا تھا ایک صحابی نے کہ ہم بیر کے بادشاہوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ چلو محفل تو مختصر سی ہے، میں ہی تھوڑی سی بات خطیبانہ کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہم بیر جاتے ہیں، سرداروں کو دیکھتے ہیں، جو ایک پنڈ کا سردار ہے، ایک شہر کا سردار ہے،
ایک علاقے کا سردار ہے اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور آپ تو پوری کائنات کے سردار ہیں، تو ہم آپ کے دربار میں آیا کریں تو ہم نہ جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا میری شریعت میں اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا کیا کرے؟ سجدہ کرے، لیکن جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، پھر یار ایک بات ذہن میں آ گئی، ذرا ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا نا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ خامند کے سامنے سجدہ کرے۔ میرے نبی کہنا چاہتے ہیں، او میرے صحابی، اگر رب کے سوا کسی کے آگے جھکنا جائز ہوتا نا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، تو میں بیویوں سے کہتا نا میرے سامنے جھکیں، بیوی شوہر کے سامنے جھکے، لیکن جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس شریعت میں رب کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی، بولو اور سچ بولو۔ یہ جو بیوی نے شوہر کا سجدہ کرنا تھا، عبادت کا کرنا تھا کہ ادب کا کرنا تھا؟ شاباش شاباش۔ معلوم ہوتا ہے ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ، ادب کا سجدہ، کسی کے سامنے جھکنا ہماری شریعت میں جائز ماشاءاللہ۔ یہ تو میں پہلی جز پہ بات کرنا ہی کرنا چاہتا تھا کہ ایسا توحید بیان نہ کریے تو ساری روٹی ہضم نہیں ہونی، اور یہی ایک عمل ہے جو ہم نے رب کے دربار میں قیامت کے دن پیش بھی کرنا ہے انشاءاللہ، کہ یا اللہ یہ عمل ہم لائے ہیں ایک، کہ تیری وحدانیت کی دعوت دی تھی۔ اس کلمہ شہادت کی پہلی جو جز ہے اس میں گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی، اور جو کلمے کی دوسری جز ہے نا، اشہد ان محمدً عبدہ، ایک دفعہ پڑھو ذرا، اس کا کیا معنی ہے؟ مولا جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ، میں انہیں تیرا رسول مانتا ہوں، میں انہیں تیرا نبی مانتا ہوں، میں ان کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ دوسری گواہی ہے۔ پہلی جز میں اقرار الوہیت ہے اور دوسری جز میں اقرار رسالت ہے۔ کیا اقرار ہے؟ کہ جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ بس پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں، اتنا اقرار مومن ہونے کے لیے کافی ہے؟ بولو، کہ جس ہستی کا نام محمد ہے میں انہیں رسول مانتا ہوں، اتنا اقرار نجات کے لیے کافی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے کافی ہے، منافق کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ منافق یہی کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ پوری سورت موجود ہے قرآن میں، اس کا نام ہے منافقون۔ میرے پیغمبر یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات تو سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اقرار رسالت میں جھوٹے ہیں، ان کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا زبانی اقرار کافی، بس اتنا اقرار کر لینا کہ میں نے ان کو نبی مانا، میں نے ان کو رسول مانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنا اقرار کافی نہیں ہے۔ اس اقرار کے کچھ تقاضے ہیں، تقاضے، اس اقرار کے کچھ مطالبے ہیں، مطالبے۔ اس اقرار کا پہلا مطالبہ ہے، میں نے آمنہ کے لال کو تیرا نبی مانا، انہیں رسول مانا۔ اس
کا پہلا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اس اقرار کے بعد میں ساری کائنات اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت بھی اسی ذات سے کروں گا صلی اللہ یہ پہلا تقاضا ہے اس اقرار رسالت کا. میں اپنی اولاد سے بڑھ کر، میں اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر، میں اپنی برادری سے بڑھ کر، میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر، میں اپنی بیوی سے بڑھ کر، میں اپنی زمینوں سے بڑھ کر، میں اپنے چوپایوں سے بڑھ کر، میں اپنے بنگلے، کوٹھیاں، تجارت، کاروبار، باغات، مال، سونا، چاندی، دنیا داری، برادری، سب سے بڑھ کر میں محبت کروں گا محمد عربی سے صلی اللہ. یہ پہلا تقاضا ہے. اگر کوئی بندہ اس کو پورا نہیں کرتا رب کے کاغذوں میں وہ مومن نہیں ہے وہ مومن. خود میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم. لا یؤمن تو میں نہ کرو مانا تسی مانا کرو سارا مولویت چھوڑ دیں ہو اتنا مانا نہیں کر سکتے. تو لا یؤمن احدکم، احد ایک کو کہتے ہیں، کم تم. میں تے اپنے نمازیوں بہت ساری عربی پڑھا چھڑی جمعے دیہڑے. تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہے حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں احبا زیادہ محبوب زیادہ پیارا اس کو میں والدی ہی و ولدی ہی اولاد میں والدی ہی و ولدی ہی والناس. کوئی رہ گیا؟ لوگوں میں کون کون آ گیا؟ آپ کے دوست آ گئے، برادری آ گئی، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں، سارے اس میں آ گئے. ساری کائنات سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر اب میں انہی سے محبت کروں گا جنہیں میں نے تیرا رسول مان لیا ہے. کرتے ہو؟ شابہ بولو. ہے نا ہر بندے کا ایمان. ماں باپ سے بڑھ کر، برادری سے بڑھ کر، کنبے قبیلے سے بڑھ کر، دوست و احباب سے بڑھ کے، پڑوسیوں سے بڑھ کے، بھائیوں سے بڑھ کر، دامادوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، مال دولت ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرنی ہے. کرتے ہو نا؟ شاباش. کرتے ہو نا؟ اے تائیں جدہ شادی دیاں رسماں ہوندیاں تے پھر ڈھول وجاندے ہو. اس وقت جو آتش بازی کرتے ہو اور مہندی کے جو جلوس نکالتے ہو اور ناچ گانا اور مجرے کرتے ہو، اس وقت نبی پاک کہاں ہوتے ہیں؟ بولو نا، انہوں کو چپ کر گئے ہو. تم تو کہتے تھے سب چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے، تو زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا. ساری رسمیں کرتے ہو، ساری غیر شرعی رسمیں. اللہ چلو یہ اثر ہو گیا انتے بھی ہو جاسی انشاءاللہ. بس چھوڑ دے سے. ساری غیر شرعی رسمیں کرتے، میں بھی اس میں شامل ہوں. تو آسان نہ سمجھو بھی ایسا کوئی باہر دے مخلوق ہاں. کیا عالم اور کیا غیر عالم، کیا نمازی اور کیا غیر نمازی، کیا حاجی اور کیا بزرگ اور کیا تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی. جدہ ہوندی ہے نا شادی گھرے تاں سمجھ آندی ہے سنت دی. تروڑو چلو ترکڑے ہو، بچے کی شادی ہو نا رسمہ تروڑو. میں ڈھول نہیں بجن دینا، میں آتش بازی نہیں ہون دینی. تروڑو، جرت کرو. زنانی آکھنا تو ونج نہ مسیح تے با ادھے نامی. اے پتہ ہی نہ لگے بھی پتر سیرا بنیا کہ جنازہ نکلیا. ان شادی کرنی ہے جنازے یار.
توڑو. ہن دل تے ہاتھ رکھ کے دسو سوکھیاں نے رسماں توڑنیاں؟ علماء کے گھرانے ہو یا غیر علماء کے، سب ہم اس میں ملوث ہیں. لپیٹ لیا ہمیں رسموں نے. مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے تو بڑی سخت لیکن ہے بڑی سچی، کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو رات کو ماں باپ اس کے دونوں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، فلانا بھی ناراض ہے تے فلانا بھی ناراض ہے تے وہ بھی ناراض ہے تے پتر دی شادی ہے تے سب نو منا کے لے آنا چاہیے. جتھے بیٹی دی شادی ہوئی ہے نا، اس دا اگو مامے دا پھپھیر وہ ناراض ہے. رشتے ویکھو، یہ ماں باپ دونوں چلے ہیں، ایک کے گھر پہ پہنچے ہیں، باپ نے پگڑی اتاری ہے، اس ناراض کے پاؤں پہ رکھی ہے، ماں نے دوپٹہ اتارا ہے، بھائی کے پاؤں پہ رکھا ہے، بھانجے کے پاؤں پہ رکھا ہے، ساڈے پتر دی شادی ہے، سلو کرو، ناراض نہ ہو، آؤ تون دعوت ہے. اگلا جملہ اب سنو ذرا. حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساری برادری کے ناراض لوگوں کو منتیں کر 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 کے منا کے گھر لے آئے. جب سارے آ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو کہا تسی ساڈے گھروں باہر نکلو، سان تواڈی ضرورت نہیں، سان تواڈے حکمہ دی ضرورت نہیں. جو طریقہ آپ نے بتایا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے کوئی عمل نہیں نہ کیا. تو محبت، اقرار رسالت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا اقرار رسالت کا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں گے تو صرف محمد عربی سے کریں صلی اللہ، ہر چیز ان پر قربان کر دی. 7 سال کے بعد باپ ملنے آیا بیٹی کو. کتنے سالوں کے بعد آیا تھا؟ اپنے مقصد کے لیے. میرے نبی سے ایک معاہدے کی تجدید کروانی تھی، تجدید نہ ہو سکی. میرے نبی نے بات نہ مانی کہ میں تجدید نہیں کروں گا. ان کے دل میں آیا کہ یہاں میری بیٹی بھی تو رہتی ہے، اور بیٹی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، محمد عربی کی زوجہ محترمہ ہے، ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ نام ان کا تھا رملہ. کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی، حضرت معاویہ کی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن ہے. اس نسبت سے ہم کہتے ہیں کہ معاویہ خال المومنین ہے. میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور معاویہ ان کا بھائی ہے، تو وہ مومنوں کا کیا لگا؟ جیسے آج لوگ مذاق بناتے ہیں اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کے، تواڈے ماموں انج کیتا تے تواڈے ماموں انج کیتا. کتنا تحقیر آمیز لہجہ ہے، کتنا تحقیر آمیز اور ہتک آمیز لہجہ ہے. تواڈے ماموں انج کیتا تے تواڈے ماموں انج کیتا. بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، جنہوں نے سمجھ آئی انہاں لطف بڑا لینا. بندیالوی کہتا ہے معاویہ مومنہ دا ماموں ہے. پتہ نہیں سمجھیو کہ نہیں سمجھ، کس کا ماموں ہے؟ تواڈے جیاں دا نہیں، وہ خال المومنین ہے. تحقیر آمیز لہجہ، اور تحقیر آمیز لہجہ بھی صحابی کے متعلق بندے کو شرم کرنی چاہیے. جو عمر میں بڑا ہو اس کی بھی توہین نہیں کیا کرتے، چچا کی، والد کی، دادے کی، ماموں کی، محلے کے بزرگ کی، استاد کی، پیر کی، مرشد کی. بندہ توہین نہیں کرتا، تحقیر نہیں کرتا، اوئے کر کے نہیں بلاتا کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، میرا ماموں ہے، چچا ہے، دادا ہے، بابا ہے، ہمارے محلے کا بزرگ ہے، سفید ریش ہے. شرفاء لوگ تو
جو عمر میں بڑے ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں، کہ جائے کہ میرے نبی کا صحابی جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا ہے، اس کا تذکرہ تحقیر آمیز لہجے میں کرنا، کہنا تواڈے ماموں نے انج کیتا تے تواڈے ماموں نے انج کیتا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سچی سچی ایک بات بتاؤ، تم میں پکے نمازی بھی ہیں اللہ دے فضل نہ، کچھ کچے پکے بھی ہونے، کدی پڑھ لئی تے کدی نہ، اللہ انہوں نے پکا بنا دے۔ ہم دعا کر سکتے، ہو سکتا ہے اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو نہ کدی نیتی نہ قضا کی تھی، کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے، گناہگار بھی ہیں، ہو سکتا ہے میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، کئیوں کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کئیوں کے چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، اللہ انہیں توفیق دے، لیکن سچی سچی گل کرنی ہے۔ تم عملی حالت میں جتنے بھی گئے گزرے ہو، آپ میں سے ہر بندے کی یہ تمنا، آرزو اور خواہش نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے، نہیں ہے آپ کی، نہیں ہے تمنا آپ کی، ذرا دل نال بولو اللہ کرے اس رات ہو ہی جائے، خواہش کرو، تمنا کرو ذرا، یا اللہ خواب میں دکھا دے ان کا چہرہ پر انوار کیسا تھا، ان کے خد و خال کیسے تھے، خواب میں ہی دکھا دے، اور جس خوش نصیب کو ہو جائے، جس خوش بخت بندے کو زیارت ہو جائے، وہ صبح کے ٹائم ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے کہتا پھرتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب آمنہ دے لال نو ویکھے ہی، میری قسمت ویکھ، میں خواب نبی پاک دے چہرے پر انوار نو ویکھے ہی، تو خواب میں گیا گزرا مسلمان، تو خواب میں نبی پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھے، تیرا سارا آسمانہ تے جا لگدا، ظالم آدمی ان ہستیوں کی تحقیر کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی کے گلے ملا کرتے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ اگلا جملہ ذرا سنو، دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ مل کر کھانے کھایا کرتے تھے۔ کیا نصیب ہے، کیا نصیب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پیچھے بیٹھے ہیں سواری پر، میں بھی ہوتا نا تو خواہش میری بھی یہی ہوتی، آپ ہوتے نا، لیکن ہمارے نصیب میں کہاں ہے یہ، ہمارے نصیب میں تو اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، یہ تو انہی کے نصیب میں تھا۔ حضرت معاویہ سواری پہ پیچھے بیٹھے ہیں اور جان بوجھ کے آگے ہو کے نا اپنا پیٹ اور سینہ نبی پاک کی پشت سے رگڑنا شروع کر دیا ہے، ملنا شروع کیا۔ نبی پاک نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے سواری پر ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم املے ہو علماً و حلماً، مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ میرا نبی ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو بکواس کرتا پھرتا ہے، تو ان کی تنقیس کرتا پھرتا ہے، تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرا تو دل نہیں کرتا رضی اللہ عنہ کہنے پر، تناکھیا کس سے بھی تو رضی اللہ عنہ آکھ، تیرے رضی اللہ عنہ آکھن نال کوئی گل بننی ہے؟ انہیں تو رضی اللہ عنہ قرآن نے کہا ہے، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تو نہ کہے۔ پھر بات دور نکل گئی۔ اقرار رسالت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کریں گے؟ ہاں، ابو سفیان نے سوچا میری بیٹی بھی تو یہاں رہتی ہے،
7 سال ہو گئے نے من ملے 7 سال تو مدینے آیا ہوں تو ملتے جاؤں. ابو سفیان آئے حضرت ام حبیبہ کے گھر, باپ آیا ہے بیٹی کے گھر 7 سالوں کے بعد. بیٹی کتنی خوش ہوتی ہوگی, لیکن جب بیٹی نے دیکھا کہ والد گرامی آ رہے ہیں تو وہ جو میرے نبی کا بستر تھا, ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیے. ابو سفیان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. ان کے دل میں گیا یہ معمولی بستر ہے, اتنا قیمتی نہیں ہے, معمولی چیزوں سے بنا ہوا ہے. میری بیٹی نے سوچا ہوگا کہ میرا باپ سردار ہے, یہ بستر اس کے قابل نہیں. تو پوچھ لیا بیٹا بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں, تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا ہے. ام حبیبہ کہتی ہے بابا یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے, اور آپ مشرک ہیں, آپ میرے نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی میں اجازت نہیں. اسے کہتے ہیں محبت رسول. باپ کو پیچھے کر دیا, میرے نبی کی عظمت کو آگے کر دیا. یہ صحابہ اس رمز کو سمجھے. سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک. اقرار رسالت کا یہ تقاضا ہے, تقاضا اقرار رسالت کا یہ تقاضا ہے. اب میری بات آپ نے غور سے سننی ہے. اقرار رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ جس ہستی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے, جس ہستی کو میں نے رسول مانا ہے, جس ہستی کو میں نے نبی مانا ہے, آج کے بعد میں اپنی عملی زندگی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کروں گا, ان کے حکموں کے مطابق کروں گا. یہ اقرار رسالت کا دوسرا تقاضا ہے. میں نے ان کو نبی مان لی, آج کے بعد میری مرضی ختم. اب مرضی چلے گی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی. وہ جس طرح کہیں گے میں اس طرح کروں گا. وہ کہیں گے رات کو اس طرح سونا ہے, میں اس طرح سوؤں گا. اس طرح اٹھنا ہے, میں اس طرح اٹھوں گا. مسجد میں اس طرح آنا ہے, میں اس طرح آؤں گا. اس طرح باہر نکلنا ہے, میں اس طرح نکلوں گا. اس طرح گھر میں جانا ہے, اس طرح گھر سے باہر آنا ہے. وضو اس طرح کرنا ہے, نماز اس طرح پڑھنی ہے, تجارت اس طرح کرنی ہے, سیاست اس طرح کرنی ہے, حکومت اس طرح کرنی ہے, عدالت اس طرح کرنی ہے, جنگ اس طرح کرنی ہے, صلح اس طرح کرنی ہے. سواری پہ سوار ہونا ہے تو کون سی دعا پڑھ کے ہونا ہے, اترنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے, مسجد میں جانا ہے تو پہلا قدم کون سا رکھنا ہے. اب میں ان کی سنت کے مطابق, ان کے طریقوں کے مطابق اب میں اپنی زندگی گزاروں گا. میری اپنی مرضی اب ختم ہے. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ اسلام, اس کا کیا نام ہے؟ کلمہ اسلام. اسلام کا ایک شرعی معنی ہے. اسلام کا شرعی معنی کیا ہے؟ اسلام ایک دین کا نام ہے جو میرے نبی پر اترا. یہ ایک شرعی معنی ہے. اسلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی جس کو ہم کہتے ہیں لغوی معنی ہے سپرد کرنا. کیا ساڈی پنجابی چاہتے ہیں سونپ دینا. پتہ نہیں تھوڑے چ ہوندا کہ نہیں, میرے خیال اتنے نہیں ہونا. حوالے کرنا, سونپ دینا, حوالے کر دینا, سونپ دینا, سپرد کر دینا. اسلام کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. سپرد کر دینا. جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں اس نکیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونٹ کی مرضی. 8 سال کا بچہ اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہے,
وہ کھلائے گا تو کھائے گا، وہ پلائے گا تو پیے گا، وہ بٹھائے گا تو بیٹھے گا، وہ اٹھائے گا تو نکیل ڈال دی گئی۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے ناک میں اللہ نے نکیل ڈالی ہے، آج کے بعد تیری مرضی ختم، ہن مرضی چلنی ہے میری تے میرے نبی دی۔ زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح میرا نبی کہے۔ گاندھی نے کسی عالم کو کہا تھا ہم بھی تمہارے نبی کو مانتے ہیں۔ گاندھی نے کہا تھا، وہ ہندو تھا، اس نے کہا ہم بھی تو تمہارے نبی کو مانتے ہیں۔ عالم نے ایک بات کی اور بڑی پتے کی بات کی، اس نے کہا گاندھی صاحب ایمان نبی کو ماننے کا نام نہیں ہے، نبی کی ماننے کا نام ہے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، نبی کو ماننے کا نام نہیں ہے، نبی کی ماننے کا نام ہے۔ جو وہ کہیں وہ مانیے گا۔ اب اپنی مرضی نہیں کرنی، شادی اس طرح کرنی ہے جس طرح شریعت نے کہا ہے، غمی اس طرح کرنی ہے جس طرح شریعت نے کہا ہے۔ تیری اور میری بیٹی اور بہن سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ساری کائنات امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا تو فاطمہ کے قدموں کے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کے بعد ساری امت اکٹھی ہو جائے اور 3 صحابہ کو چھوڑ کر صحابہ بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو حضرت علی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارا دولہا کوئی حضرت علی سے بڑھ کر ہے اور ہماری دلہن کوئی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر ہے؟ کہاں تھا جہیز؟ کون سی بارات آئی تھی؟ کون بارات لایا تھا؟ کس نے بارات کو کھانا دیا تھا؟ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تاریخ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہو، بولو نا، ہے کوئی اس کا تصور؟ جہیز فاطمہ، جہیز فاطمہ، جہیز فاطمہ کا نام لیتے ہو، ناراض نہیں ہونا بالکل، ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں، سب ننگے ہیں، کیا علماء اور کیا غیرو، میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہا ہوں، لیکن اس مصیبت میں ہم غرق ہو گئے ہیں۔ جہیز نرا ہندوانہ رسم ہے، پھر ایک دفعہ سنو، جہیز ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ کیوں؟ ہندوازم میں بیٹی کو وراثت نہیں ملتی، ہندوازم میں بیٹی باپ کی وارث نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں جو کچھ دینا ہے اس کو وراثت تو ملنی نہیں، شادی کے موقع پہ دے کے فارغ کرو۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ وارث بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ جہیز پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، بیٹی کو وراثت کیوں نہیں دیتے ہو؟ باپ 3 کروڑ چھوڑ کے مرا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے؟ 3 کروڑ۔ ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی ہے، 2 کروڑ بیٹے کو ملیں گے، 1 کروڑ کس کو ملے گا؟ دیتا ہے کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ دیتا ہے؟ وراثت نہیں دیتے ہو جو اس کا حق ہے۔ اور وہی ہندوانہ رسم، جہیز فاطمہ، جہیز فاطمہ کا جہیز، حضرت سیدہ فاطمہ کا جہیز کیا تھا بتاؤں آپ کو؟ پھر تم نام بھی نہیں لوگے جہیز کا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہو گیا سیدہ فاطمہ سے اور رخصتی ہونی تھی سیدہ فاطمہ کی، تو میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا تھا، حضرت علی سے پوچھا تھا، اب میں لفظ بولوں گا، دولے سے پوچھا تھا، دولے سے، کچھ کول ہے کہ کوئی نہیں؟ کس سے پوچھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ ہے ہی کول؟ جو فاطمہ کے گھر کا سامان، ایک چولہا، پرات، توا، کوئی مشکیزہ، کوئی پیالہ، کوئی کھان پین دے برتن، ہے ہی کوئی شے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ زرہ ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جس طرح جانور کے زنجیر نہیں ہوتی، سنگل، یہ کڑیاں لوہے کی، اس کا کرتا بنا ہوا،
मुजाहिद लोग नीचे पहन लेते थे ताकि मुखालिफ वार करे तलवार का तो जिस्म पे असर न करे। लोहे की कड़ियां थी, ज़िरा, ये ज़िरा है। फरमाया इसे बेच कर आओ और पैसे मुझे ला के दो। कौन कह रहा? सुसर कौन कह रहा? किसको? हजरत अली बाजार में गए ज़िरा बेचने के लिए, आगे हजरत उस्मान मिल गए रजी अल्लाह ताला। अब हजरत उस्मान कारोबारी आदमी है, ताजिर आदमी है, भाव ताओ उनको पता है ज़िरा कितने दिए, लोहे दिया कड़ियां कितने की हैं, इससे सामान कोई आएगा नहीं आए। कहां कि सैयदा फातिमा से रिश्ता तय हो गया है। नबी पाक ने फरमाया ज़िरा बेच के आओ, फातिमा के लिए सामान खरीदना है। हजरत उस्मान ने कहा इसका क्या आएगा, दिल में कहा इसका क्या आएगा। हजरत उस्मान हजरत अली से तामुन करना चाहते हैं, लेकिन हजरत अली की खुदी भी मुतासर नहीं करना चाहते, एहसान भी नहीं जितलाना चाहते। अली भाई बाजार में भी तो बेचनी है, मुझे बेच दो कि आप ले लें। कि क्या लोगे, कि आप क्या देंगे? हजरत उस्मान ने कहा ज़िरा की कड़ियां गिनता चला जा, हर कड़ी के बदले में दिरहम लेता चला जा। 480 कड़ियां निकली, 480 दिरहम हजरत अली के हाथ पे रखे, ज़िरा ले ली। अली भाई ज़िरा मेरी हो गई, पैसे आपने ले लिए। हजरत अली वापस जाने लगे तो कहा ठहरो, ये ज़िरा भी मेरी तरफ से तोहफे में लेते चले जाओ। जब तक जिहाद करते रहोगे मुझे भी सवाब मिलता रहे। इस मौके पे जब हजरत अली ने आके बताया ना सारी बातें, मेरे नबी ने हजरत उस्मान के लिए दुआएं मांगी थी। वो रकम हजरत अबू बकर को भेज दी और साथ हजरत बिलाल को भेजा और फातिमा का सामान खरीदा गया। पैसे किसके थे? दुल्हन के बाप के या दूल्हे के? ऐ होंदा जे जहेज त्रकड़े हो वो। यहां बेटी भी दे, हद नहीं होगी जुल्म की, खुदा की कसम पूरा मुआशरा ही तबाह हो गया है। बेटी भी बेचारा दे, सामान भी दे, ते 400 लश्कर नू खाना भी खवाए। मैंने लश्कर लफज बोला है, फौज, ये पूरा हमला होंदा लड़की पर ना, लड़की वालों पर पूरा हमला करके वो आते हैं। ऐसा असी फौज लैके आए हैं, हाँ खाना भी तुहाडे घरों में, सामान भी लेके जाने। और कई इलाकों में चारपाइयाँ भी दें, खेस भी दें, तकिए भी दें, रेशमी बिस्तरे भी दें, कंबल भी दें। हुण कई बेगैरत ने वो कहते हैं कार भी दो, मोटरसाइकिल भी दो, जनरेटर भी दो, सोलर सिस्टम, ये तो नवीं नवीं गल्लां आ गई। मझ भी दो, नाल किले भी दो। बेहयाई वेखो लोगों की। इसीलिए जब बेटी पैदा होती है बंदे का मुंह लटक जाता। चंद साल तो बाद जवान हो जाना, मैं इसनू टोरना, लखा रुपए भी लगने, अगू पता नहीं इसका नसीब भी बढ़ना या आगे पता नहीं इसके साथ क्या बनेगा मेरी बेटी के साथ। वो बेचारा परेशान हो जाता है बेटी की पैदाइश पर, उसका रंग काला हो जाता है। बरादरी के लोग भी तीसरी चौथी बेटी की पैदाइश पे कहते हैं अल्लाह दी मर्जी भाई, हालांकि बेटियां तो रहमत होती। कुरान ने क्या कहा? याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे ही बेटे देता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा रब ने बेटियों का जिक्र पहले किया, याहबु लिमन यशाउ इनासा, बेटियों का जिक्र पहले किया, बेटों का जिक्र आयत में बाद में किया। अल्लाह ने अपनी मंशा बताई कि मेरी मर्जी ये है कि मेरे बंदे के घर में पहली औलाद बेटी होनी चाहिए। मेरे आका की पहली औलाद क्या थी? बेटी। क्या नाम था उसका? ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा।
میرے نبی کی پہلی اولاد ہی بیٹی ہے. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا. یہ جو میں نے ساری باتیں کی کہ اقرار رسالت کافی نہیں, میں نے ان کو اپنا نبی مان لیا بس نہ, اس کے کچھ تقاضے ہیں, مطالبے. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ان سے محبت زیادہ کریں. دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ ان کی ہر بات مانیں. ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا, شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا, ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنا. یہ ہے اقرار رسالت کا مطلب. اگر آپ میں سے اٹھ کر کوئی بندہ کہے بندے علوی صاحب ایڈی زیادتی نہ کرو, اسی کلمہ پڑھیا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, نہ اس دے وچ محبت دا ذکر ہے, نہ اس کلمے چ اطاعت دا ذکر ہے, نہ اتباع دا ذکر ہے, نہ پیروی دا ذکر ہے, نہ یہ ذکر ہے کہ تہاڈیاں مرضیاں ختم تے مرضی ہن اس نبی دی چلنی ہے, زیادتی نہ کرو. اس دے وچ کوئی ذکر نہیں. اس دے وچ اتنا ہی ذکر ہے محمد اللہ کے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, اسی محفل میں جواب دینا چاہتا ہوں, محفل کے مطابق دینا چاہتا ہوں. یہ جب نکاح ہوتا ہے, نکاح تو لڑکی والوں کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے, ایجاب, فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی اتنے حق مار کے بدلے روبرو ان گواہوں کے تیرے نکاح میں دی. اس کو کہتے ہیں ایجاب. دولہا کیا کہتا ہے؟ کر لو تو کوئی قبول ہوندی پئی ہے, میں نے کوئی کسی کا نام لیا ہے. دولہا کہتا ہے قبل تو میں نے, جنہاں دا نکاح نہیں نہ ہویا, ہن تہاڈا نکاح ہوئے نا, جلے تہاڈے کول پوچھن وے قبول ہے تو آپ نے کہنا قبل تو, تاکہ سارا مولوی صاحب بھی حیران ہوئے بیٹھے ان پہ کہڑے دولہے دے ہاتھ چڑھ گئے. آس قبل تو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے قبول کی. دولہا کیا کہتا ہے؟ میں نے قبول کی. اللہ اللہ تے خیر سے بس دو لفظ کہتا ہے, میں نے قبول کی. دلہن لے گیا گھر, دلہن نے کہا میری روٹی, میرا پانی, میرا علاج, معالجہ, کپڑے, مکان, رہنا سہنا. دولہا کہتا ہے خدا دی قسم ہے جتھے میں تین قبول کیتا نہ اتھے روٹی دا ذکر ہوئے, نہ اتھے مکان دا ذکر ہوئے, نہ اتھے علاج معالجے دا ذکر ہویا. خدا دی قسم ہے میں تا آکھیا میں قبول ہے. تو سیاںا بندہ کہے گا بچو جلے آکھے ہی نہ من قبول ہے, اس دے وچ ساریاں گلاں, اس قبول ہے میں یہ ساری باتیں آ گئیں. اس کا کھانا پینا, رہنا, عزت, مکان, علاج, معالجہ اب سارا میرے ذمے ہے. اسی طرح جب کلمے میں کہا نا محمد الرسول اللہ, یہ ہستی کا نام محمد ہے, میں نے ان کو اللہ کا رسول مانا, تو اس کلمے میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں کہ آج کے بعد میری مرضی ختم, اب میں زندگی اسی طرح گزاروں گا جس طرح یہ ہستی کہے گی جن کو میں نے اللہ کا نبی مان لی. اللہ تعالیٰ